بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس جاری ہے اور آج ہمارے اس سلسلے کی نشست نمبر 36 ہے. آج کی نشست میں ہم 99 قواعد میں سے قاعدہ نمبر 20 پڑھیں گے، جس کے الفاظ آپ کے سامنے ہے. قاعدے کے الفاظ یوں ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. الضرورات تبیح المحظورات. ترجمہ اس کا یوں بنے گا کہ مجبوریاں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں. ضرورات کا ترجمہ میں نے مجبوریوں کے ساتھ کیا کہ مجبوریاں مباح کر دیتی ہے محظورات یعنی ممنوع چیزوں کو. یہ تو اس کا مختصر سا ترجمہ تھا. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے اور تفصیل طلب بھی ہے. بہرحال ہم اس کے جو اہم نکات ہیں اور اہم تفصیلات ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ اور مختلف عنوانات کے تحت. سب سے پہلا عنوان اس قاعدے کا ہے دیگر تعبیرات، کہ یہ قاعدہ دیگر کتابوں میں ان تعبیرات کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا، ان الفاظ کے ساتھ بھی، کہ موضع الضرورہ مستثنی عن موجب الامر، کہ ضرورت کا جو مقام ہوتا ہے وہ امر کے موجب اور مقتضا سے خارج یا مستثنیٰ ہوتا ہے. یجوز فی الضرورت ما لا یجوز فی غیرہا، کہ مجبوریوں میں اور ضرورت میں ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہے جو مجبوریوں کے علاوہ دیگر حالات میں جائز نہیں ہوتی. اسی طرح لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورہ، کہ جب کوئی بندہ عاجز ہو جائے تو وہاں اس پر کوئی چیز پھر واجب نہیں ہوتی، یعنی وجوب اس سے ساقط ہو جاتا ہے عجز کی صورت میں. اسی طرح مجبوری کی صورت میں حرمت ختم ہو جاتی ہے. بہرحال یہ کوئی اتنے قاعدے کلیات نہیں ہے کہ ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. اس میں ضرورت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ ضرورت سے کیا مراد ہے یہاں، پھر ممنوع چیزوں کا حلال ہونا یا مباح ہونا اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ساری چیزیں اس قاعدے کے تحت دیکھنی ضروری ہے، ورنہ تو اس کی وجہ سے بہت سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اس قاعدے کے آگے والے الفاظ کے تحت یا اگلے عنوانات کے تحت اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں. دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے الفاظ کی وضاحت. اس قاعدے کے اندر 3 الفاظ ہیں اور تینوں کی ضروری وضاحت آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، تب ہی اس قاعدے کو مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے. پہلا لفظ ہے الضرورات، دوسرا لفظ ہے تبیح اور تیسرا لفظ ہے المحظورات. ان 3 الفاظ کو ایک ترتیب وار دیکھنا ضروری ہے. ضرورات یہ عربی کا لفظ ہے، ضرورت ان کی جمع ہے. لغوی معنی اس کے آتے ہیں شدید حاجت اور مجبوری کے، اور علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے. مثلا امام جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن کے اندر اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں، یہ خوف الضرر بترک العقل اما علی نفسه او علی عضو من اعضائه، کہ ضرورت یہ ہے کہ نہ کھانے کی وجہ سے جان چلی جانے کا خوف ہو یا انسان کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضرورت. یعنی اگر بھوک کی ایسی شدید حالت کہ جس میں اگر آپ چیز استعمال نہیں کریں گے، جو بھی آپ کے سامنے چیزیں حلال ہے یا حرام، لیکن اگر کوئی چیز آپ کھائیں گے نہیں تو نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی جان چلی جانے یا آپ کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کو کہتے ہیں ضرورت. اب اس تعریف کے اندر تو انہوں نے تعریف کو کھانے پر منطبق کیا ہے کہ نہ کھانے کی وجہ سے یہ خطرہ ہو کہ جان چلی جائے یا عضو ضائع ہو جائے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ صرف شدید بھوک جو ہے وہ سبب نہیں ہے ضرورت کا یا مجبوری کا، بلکہ اکراہ اور اس کے علاوہ بھی حالات احوال ایسے آ سکتے ہیں کہ جس کا تعلق اگرچہ کھانے پینے کے ساتھ نہ بھی ہو، لیکن وہاں پر بھی اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ انسان اگر وہ کام نہیں کرے گا تو نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی جان چلی جانے کا خوف ہو یا انسان کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، اس کو بھی ضرورت اور مجبوری کے تحت لایا جا سکتا ہے. جیسے کہ مریض ہے، اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا عضو خراب ہو جائے گا، یا ایک آدمی نے دوسرے پر زبردستی کی کہ بھئی تم فلاں حرام کام کر لو ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی، دھمکی دے دی اس کو. تو اسی طرح کی مسائل صورتیں جن میں اگرچہ کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، کھانے کے علاوہ کوئی اور اعمال ہے، لیکن نتیجے کے طور پر اگر انسان وہ کام نہیں کرے گا تو انسان کی جان چلی جانے یا عضو کے چلے جانے کا خوف ہو، ضائع ہونے کا خوف ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضرورت.
تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اردو کے اندر جس چیز کو ضرورت کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، وہ تو ذرا کم درجے کی چیز ہے. اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ مجبوری آپ کر سکتے ہیں، ایسی مجبوری جس میں جان کے جانے یا عضو کے تلف ہو جانے، ضائع ہو جانے کا خوف. تو بہرحال یہ تو ہے ضرورت. علماء نے انسان کی مجبوریوں اور انسان کی حاجات اور ضروریات کے مختلف احوال اور مختلف درجات لکھے ہیں. ان میں سے سب سے اوپر درجہ ضرورت کا ہے، جس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ جس میں انسان اگر حرام کام نہ کرے یا حرام چیز استعمال نہ کرے تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے اس کی جان چلے جانے کا یا اس کے ضائع ہو جانے کا خوف. تو یہ تو ہے ضرورت. اس کے بعد دوسرا درجہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح ترتیب وار 5 درجے ہیں. دوسرا درجہ آتا ہے اس میں حاجت کا، تیسرا آتا ہے منفعت کا، چوتھا آتا ہے زینت کا، پانچواں آتا ہے فضول کا. ضرورت کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور ضرورت کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شریعت نے بہت ساری حرام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ ضرورت کی وجہ سے جو ممنوع چیزیں ہیں، کون سی ممنوع اور حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. وہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو محظورات کے تحت 3 اقسام کے ذہن میں لائیں گے. لیکن خلاصہ یہ ذہن میں رکھے کہ بہت ساری حرام چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے اس ضرورت اور مجبوری والی صورت میں، یعنی پہلے درجے میں. دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے حاجت. حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا داعیہ، ایسا تقاضا یا ایسی سچویشن، ایسی حالت کہ جس میں اگر انسان حرام کام نہیں کرے گا تو وہ ہلاک تو نہیں ہوتا، اس کی جان تو نہیں جائے گی اور اس کا کوئی عضو بھی ضائع نہیں ہوگا، لیکن انسان کو تنگی ہو سکتی ہے، انسان کو تکلیف اور حرج اور مشقت ہو سکتی ہے. یہ ہے اس کا مطلب، حاجت کا مطلب کہ جہد و مشقت میں انسان پڑے، اگرچہ جان بھی نہ جائے، عضو بھی ضائع نہ ہو، لیکن انسان کو تکلیف لاحق ہونے کا خطرہ ہو، مشقت اور تنگی میں پڑنے کا خطرہ ہو. یہ جو حاجت ہے اس کی وجہ سے شریعت نے بہت سارے احکامات میں تخفیف اور سہولتیں دی ہے. مثلا مرض کے اندر تیمم، وضو کے بجائے تیمم کی اجازت دے دی تاکہ تنگی نہ ہو. سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعات کی اجازت دے دی. سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی. تو یہ جو رخصتیں ہیں یہ عمومی طور پر شریعت نے لوگوں کی حاجت کی وجہ سے دی ہے، اور تاکہ لوگ جو ہے ان مشقت میں نہ پڑے، جیسے کہ ہم نے پیچھے ایک قاعدے میں پڑھا تھا، مشقۃ و تجلیب التیسیر. البتہ حاجت کی مزید تفصیلات جو ہے وہ قاعدہ نمبر 31 میں آئے گی کہ الحاجت تنزل منزل الضرورہ عامۃ او خاصہ. وہ جو قاعدہ ہے بڑا اہم قاعدہ ہے، وہ خاص کر اس دوسری حالت سے متعلق ہے. تو جو ضرورت والی حالت ہے سب سے پہلے درجے کی، اس سے متعلق تو یہ والا قاعدہ ہے، اور جو حاجت والی سچویشن ہے یا حالت ہے جو دوسرا درجہ ہے جس کا، اس کی تفصیلات قاعدہ نمبر 31 میں آئے گی. اس کے بعد کی جو 3 ہیں ان کے لیے کوئی الگ سے قواعد نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی عام درجے بھی نہیں ہیں، لیکن مختصراً ان کو سمجھ لینا ضروری ہے. منفعت کا مطلب ہوتا ہے یعنی انسان کو ایسی حالت پیش آ جائے کہ اگر انسان اس چیز کو استعمال کرے گا تو اس کے بدن کو فائدہ پہنچے گا، قوت حاصل ہوگی. لیکن اگر استعمال نہیں کرے گا تو انسان کو قوت تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ جان جائے گی، نہ اس کا عضو ضائع ہوگا، نہ اس کو کوئی مشقت اور تکلیف اور حرج ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ اس انسان کے بدن کو قوت نہیں ملے گی. تو اس کے لیے شریعت نے حرام چیزوں کو یا رخصتیں نہیں دی. ہاں آپ کھا سکتے ہیں، اگر حلال چیزیں آپ کو ملے تو کھائے، بدن کو فائدہ پہنچائے، لیکن اگر حلال چیزیں نہیں ملتی تو حرام کے ارتکاب اس میں بالکل ممنوع ہے، کوئی رخصت نہیں ہے اس میں. زینت، اس کا درجہ 4 نمبر پر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز ہے کہ جس کا استعمال کرنا بدن کو فائدہ اور تقویت تو نہ پہنچائے، لیکن انسان اس کو محض تفریح اور خواہش کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے میٹھی چیزیں کھانا یا بدن کی جو ہے مطلب اچھے کپڑے پہننا یا اس طرح کی چیزیں جو اس میں آتی ہے. تو اس کا یہ حکم ہے جو منفعت کا ہے، حلال ذرائع سے ملے ٹھیک ہے، اگر حلال ذرائع سے نہیں ملتا تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اور آخری درجہ فضول کا ہے. فضول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں یعنی ایسی حالت جس میں انسان حد سے زیادہ اسراف کرنے لگ جائے، اتنی زیادہ فضول خرچی کرے، اور اگرچہ حلال چیزیں کرتا ہے لیکن فضول خرچی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے رخصت دور کی بات وہ شرعاً ممنوع ہے. یعنی مشتبہ چیزوں کا استعمال بھی فضول میں آئے گا، مشکوک چیزوں کا استعمال، اور اسراف کرنا یہ بھی فضول میں آئے گا. تو اس طرح اسراف اور مشتبہ چیزوں یہ شرعاً ممنوع ہے، لہٰذا اس کا سرے سے ارتکاب جائز نہیں. تو بہرحال یہ انسان کی 5 سچویشن ہیں، اور 5 کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا.
اب جو ضرورت کی وجہ سے جو ممنوع چیزیں حلال ہوتی ہے یا کون کون سی حلال ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم محظورات کے لفظ میں پڑھیں گے، اور حاجت کی وجہ سے کیا تفصیلات ہے حاجت کی وہ قاعدہ نمبر 31 میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ پہلے لفظ کی وضاحت تھی الضرورات کی۔ اس کے بعد ہم دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے تبیح۔ تبیح یہ باب افعال سے ہے، بوحن سے گنجائش دینا، جائز قرار دینا، حلال ہونا۔ یہاں پر بھی اس کے یہ مطلب ہے کہ حلال ہونا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں اس کو اتنا عموم میں نہیں لینا چاہیے کہ مجبوریوں میں ہر ممنوع چیز مباح اور حلال ہو جاتی ہے، بلکہ جیسے آپ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ ممنوع چیزیں تو ممنوع ہی رہتی ہے، کچھ ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہے، کچھ ممنوع چیزوں میں صرف رخصت ملتی ہے، وہاں وہ مباح نہیں ہوتی بلکہ اس میں صرف اور صرف رخصت مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اس قاعدے کے اندر جو تبیح کا لفظ ہے وہ بھی اتنا عام نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ہر ممنوع چیز جو ہے وہ ضرورت اور مجبوری میں مباح اور حلال ہو جاتی ہے، نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ بہرحال آخری جو لفظ ہے وہ ہے المحظورات۔ محظورات کا جو لفظ ہے یہ محظورتن کی جمع ہے، اور محظورتن جو ہے یہ حظر سے مشتق ہے، حظر سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی آتے ہیں منع کر دینا، روک دینا۔ اس طرح علامہ ابن فارس نے لکھا ہے کہ ہا، وا اور را یہ ان کا ایک ہی اصول ہے، وہ ہے یدل علی المنع، روک دینا، منع کر دینا۔ اور یہاں پر بھی فقہا کے ہاں بھی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے منع الشیء منعا یثاب علی ترکہ ویعاقب علی فعلہ، کسی چیز کو اس طرح منع کر دینا، روک دینا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال ممنوعات کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ مراد ہے یہاں کہ ممنوعات اور محرمات۔ تو یہ تو ہمارا دوسرا عنوان مکمل ہو گیا۔ پہلا عنوان دیگر تعبیرات، دوسرا عنوان ہے الفاظ کی وضاحت۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس قاعدے کے جو عنوانات ہے وہ چونکہ تفصیلی ہے تو ان عنوانات کو تفصیل کے ساتھ ہم اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔